بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں مسلمانوں کے لشکر کے ہمراہ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہوئے۔ عام حکمرانوں کی طرح کسی سے بدلہ لینے کا نہ سوچا، بلکہ فرمایا آج کے دن تمہیں کوئی معاہدہ نہیں، سب کو امان دی، سب کو پناہ دی۔ روایات کے مطابق کچھ لوگوں کو چاہے وہ حرم کی دیوار کے پاس بھی پائے جائیں پکڑ کر قتل کرنے کا حکم ہوا، اور ان میں اکرمہ ابن ابو جہل کا نام بھی شامل تھا۔ اکرمہ جن کی عمر اعلان نبوت کے وقت 3 سے 4 سال تھی، ایسے گھر میں پلے بڑے جو اسلام دشمنی میں بدترین تھا، جن کا باپ ابو جہل عمر بن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا سردار تھا، اور اکرمہ کی اسلام دشمنی بھی اصل میں قبیلے سے حمایت کی وجہ سے ہی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب ابو جہل مشرکین کی فوج کا کمانڈر بن کے آیا اور معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم سن ننھے بھائیوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہوا اور عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کی چیخ کی آواز جب بیٹے اکرمہ کے کانوں میں پڑی، وہ دن تھا کہ اکرمہ نے اسلام اور اس کے حامیوں کی دشمنی میں ہر حد پار کرنے کو ٹھان لی، اور دشمنی باپ کے قتل کی وجہ سے نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ احد کے موقع پر جہاں حضرت خالد بن ولید نے، جو تب تک مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ کافر فوج کے سپہ سالار تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، وہاں اکرمہ بھی انہی کے شانہ بشانہ مسلم فوج پر حملہ آور ہونے میں سر فہرست تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر صفوان بن امیہ، جو امیہ بن حلف کا بیٹا تھا، اور اکرمہ ابن ابو جہل یہ سن کر کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور کچھ روایات کے مطابق ان کے اسلام دشمن کارنامے ہی ایسے تھے، یہ سوچ کر کہ انہیں قتل نہ کر دیا جائے، ڈر کر مکے سے بھاگ گئے، اور اکرمہ بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچ گئے۔ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی سخت طوفانی ہواؤں اور بھنور کی زد میں آ گئی۔ تند و تیز موجیں اور طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ کشتی میں بیٹھے افراد اپنے بتوں لات، منات، عزا کو پکارنے لگے، لیکن کشتی کا ملاح بولا، اس طوفان میں خالص نیت کر کے خدا کو پکارو، لات منات یہاں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اکرمہ نے سوچا کہ اگر ایک خدا ہی اس تری میں مجھے بچانے والا ہے تو وہی خدا خشکی میں بھی مجھے بچانے والا ہے۔ اسی وقت نیت خالص کر کے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ نکلا تو سیدھا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر مطیع ہو جاؤں گا۔ پیچھے مکہ میں رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 2 امہات المؤمنین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ 2 خواتین حاضر ہوئیں۔ آگے کھڑی خاتون نقاب میں تھی، بولی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں اور اللہ کے نام پر رحم کی درخواست کرتی ہوں، اور نقاب اٹھایا، دیکھا تو وہ ہند بنت عتبہ تھی، جس نے رسول اللہ کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ہند نے معافی مانگی اور توبہ کی درخواست پیش کر دی، اور میرے نبی رحمت کو دیکھیے جو رحمت للعالمین ہیں، فرمایا مرحبا اے ہند، دین کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ صبر و محبت اخلاق اور احسان سے پھیلا۔ پیچھے دوسری خاتون ایک چادر اوڑھے تھی، وہ آگے بڑھی، دیکھا کہ ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی بیوی ام حکیم ہیں، بولی میں اسلام قبول کرنے کی اور امان پانے کی درخواست کرتی ہوں، اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بھی امان مانگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے وہ پناہ میں ہے۔ یہ سن کر ام حکیم اپنے غلام کو لے کر اپنے شوہر کی تلاش میں نکل پڑی، یمن کے ساحل پر پہنچی، دیکھا کہ اکرمہ وہاں موجود تھے، بتایا میں دنیا کے بہترین انسانوں میں سے سب سے پاک شخصیت محمد بن عبداللہ کے پاس سے ہو کر آئی ہوں، اور تمہاری پناہ طلب کی، اور انہوں نے تمہیں پناہ دے دی، امان دے دی۔
یہ سن کر اکرمہ بیوی کے ساتھ واپسی کے سفر پر چل پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی سے باخبر کر دیا گیا کہ اکرمہ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اکرمہ ایک مومن ایک مہاجر بن کر آئے گا، اس کے باپ کو گالی نہ دینا کہ مردوں کو گالی دینے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مردوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اکرمہ ام حکیم کے ساتھ دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اکرمہ نے پوچھا، ام حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ تم پناہ میں ہو۔ اکرمہ بولے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور یہ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ نماز اور باقی ارکان اسلام آپ نے بتلائے۔ اکرمہ نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اکرمہ جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے تھے بولے کہ مجھے ہر وہ دشمنی اور عداوت معاف فرما دے جو میں نے آپ کے خلاف کی، اسلام کے خلاف کی گئی ہر کوشش معاف فرما دے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اکرمہ کی ہر خطا معاف فرما دے۔ اکرمہ خوش ہو گئے اور وعدہ کیا، جتنا مال اسلام دشمنی میں لگایا اس سے دگنا اسلام کی سربلندی میں لگاؤں گا۔ جس جگہ اسلام سے روکا اس جگہ جا کر میں اسلام کی طرف بلاؤں گا۔ اور پھر اکرمہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت بھی کیا، اور اس دن سے ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ تہجد گزار بن گئے، نفلی روزے رکھتے، اکثر دیکھا گیا قرآن پاک آپ اپنے چہرے پر لگاتے اور چومتے اور روتے اور کہتے، یہ میرے مالک کی سچی کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب جنگ میں رومیوں کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، اکرمہ تلوار کی نیام توڑ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ خالد بن ولید نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اکرمہ سمجھداری سے لڑو کہ مسلمانوں کو آج تمہاری ضرورت ہے۔ اکرمہ بولے، خالد مجھے آج نہ روکو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو، جن کے حوصلے اس وقت پست ہو رہے تھے، مخاطب کیا اور بولے، کون ہے جو موت سے مجھ پر بیعت کر لے؟ اس پر 400 سے زائد مسلمان، جن کے حوصلے پست ہو رہے تھے، وہ آگے بڑھے، سر پر کفن باندھا اور بلند حوصلے کے ساتھ حاوی ہوتی رومیوں کی فوج کو شکست دی اور جیت مسلمانوں کو عطا ہوئی۔ 3 زخمی نوجوان، حارث بن حشام، عیاش بن ربیعہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان جنگ میں پڑے، جن کے جسموں سے خون رس رہا تھا۔ پانی پلانے والا سکا آیا تو حارث بولے، اکرمہ کو پہلے پلاؤ۔ اکرمہ کے پاس پہنچے تو اکرمہ بولے، عیاش کو پہلے پانی دو، اور جب عیاش بن ربیعہ کے پاس پہنچے تو وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ سکے نے واپس آ کر دیکھا تو حارث اور اکرمہ بھی شہادت کا مزہ چکھ چکے تھے۔ ساتھیوں نے دعا فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں حوض کوثر کا جام نوش فرمائے کہ جس کے بعد کوئی پیاس باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا بھی بدل دے اور ہمیں اپنی توانائیاں اسلام کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈیئر ویورز، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کر کے اپنے سجیسشنز اور اوپینین سے آگاہ کیجیے گا، شیئر کر کے دین کے اس سفر میں میری معاونت کیجیے گا۔ خوش اور آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ۔